الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد تمام مخلوقات میں اگر کوئی انسان مرتبے میں عظیم، لائق اور فائق ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی انسان اور کسی کا کوئی مرتبہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے عظیم، سب سے مقدس ہستی اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر انبیاء بہت سے آئے ہیں، رسولوں کا ایک سلسلہ چلا ہے، لیکن تمام انبیاء اور رسولوں کے اندر اللہ نے کچھ خصوصیات اور کچھ اہم چیزیں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، وہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اسی کی وجہ سے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو امام الانبیاء بنایا، امام الرسول بنایا، خاتم الانبیاء بنایا اور خاتم النبیین بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو آپ کی پیدائش کس طریقے سے ہوتی ہے، آپ کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے، آپ کی زندگی کس طریقے سے پروان چڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر شکن کے اندر ہیں، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، ادھر اللہ نے باپ کے سائے کو اٹھا لیا اور پیدائش کے بعد 6 سال کی زندگی ہوتی ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، 8 سال کی زندگی ہوتی ہے، دادا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک سہارا کر کے اللہ رب العزت اپنے نبی کے سہارے کو چھین رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نبی تو خاتم الانبیاء ہے، یہ نبی تو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور اس کے سہارے کو چھینا جا رہا ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی باپ کی وفات ہو جاتی ہے، 6 سال کا بچہ کسی کو نہیں سمجھ سکتا، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے نبی کی فضیلت کو بیان کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنے نبی کی خصوصیت کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اس دنیا کا طریقہ یہ ہے، اس دنیا کی فطرت یہ ہے کہ جب اس دنیا کے اندر کوئی انسان بڑے عہدے پر پہنچتا ہے، جب اس دنیا کے اندر کوئی انسان بڑے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی کامیابی کو اس کے بڑوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس کے باپ دادا کے اندر فلاں کمال تھا، اس وجہ سے اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا۔ لیکن ادھر اللہ نے تمام کمالات کو ختم کر دیا اور اپنی وحدانیت دکھلائی، اپنی قدرت دکھلائی کہ میں وہ اللہ ہوں، میرے اندر وہ قدرت ہے۔ میں نے اپنے نبی کو اس قدر عظیم اور بالا بنایا ہے کہ تمام سہاروں کو چھین کر، تمام پرانے کمالات کو چھین کر، تمام آباء و اجداد کی خوبیوں کو ہٹا کر میں اپنے نبی کے اندر ایسی خوبیاں دینے والا ہوں کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اور قرآن نے اس کو بیان کیا، علم یجد کا یتیما فآوا، اور وہ وقت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی زندگی پروان چڑھتی ہے، آپ کی زندگی روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ کمالات ہیں جو دوسری قوموں کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، آپ کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دوسرے دیگر تمام انبیاء کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے جب دودھ پلانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں بھی اللہ اپنے نبی کا انتخاب کرتے ہیں، نبی کے انتخاب کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرتے ہیں جو نہ اللہ کو پہچاننے والی ہے، اللہ کی معرفت والی ہے، اللہ کو ایک کہنے والی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کے لیے بہت سی عورتیں آئی تھی، لیکن یہ توفیق اللہ نے اس عورت کو عنایت کی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو عنایت کی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو جانتی تھی، وہ مسبب الاسباب کو جانتی تھی، اور دوسری عورتیں وہ دنیا کے طریقوں کو سمجھ سکتی تھی، دنیا کے رسم و رواج کو وہ جانتی تھی، اس کی طرف ان کی توجہ تھی، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نظر مسبب الاسباب کی جانب تھی، اس لیے اللہ نے دودھ پلانے کے لیے انتخاب بھی ایک نیک عورت کا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے اور نبوت اللہ رب العزت جس کو دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کو منتخب کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کو بلند کر دیتے ہیں۔ وہ وقت دور جہالیت کا وقت تھا اور اس وقت کے اندر صرف جہالت ہی جہالت تھی، نام رکھے جاتے تھے بتوں کے نام پر، لات و عزا کے نام پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام اس وقت میں پایا جاتا ہے عبداللہ، جو ناموں کے اندر سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اللہ کا بندہ۔ جس دور جاہلیت میں بتوں کے اوپر نام رکھے جا رہے ہوں، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے اور دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کے لیے انتخاب کر کے عنایت فرمائی، اور دوسری چیز نبوت یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوتی ہے، ارتقائی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے پر یا اپنی ذاتی کاوش کے بلبوتے پر وہ نبوت کے مقام کو حاصل کر لے تو نبوت ارتقائی نہیں، کسی کی محنت کے اوپر موحد نہیں، نبوت ملتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اللہ جس کو نبی بناتے ہیں اس کی ایک ایک چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے خاندان کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی قوم کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی ذات کا انتخاب کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر آنے والی ایک ایک صفت تمام لوگوں سے جدا اور الگ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے متعین کردہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جاتی ہے 40 سال کے اندر۔ جب 40 سال کی عمر گزرتی ہے جب نبوت عطا کی جاتی ہے، اور اللہ کے رب العزت کی جانب سے قرآن کریم کا وحی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام کمالات اور وہ تمام صفات موجود تھی، دنیا کے کسی شخص کے اندر نہیں پائی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے آپ کے اندر وہ اخلاق کریمانہ اور صفات حمیدانہ تھی کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کو اگر کوئی دیکھتا تو صرف معصوم کہتا، آپ کو اگر کوئی دیکھتا تو صرف امین کہتا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال سے پہلے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ لوگ انہیں دیکھ کر کے حیران اور افسردہ ہو گئے کہ آخر یہ کوئی نیک بندہ ہے اللہ کا جس کے اندر یہ تمام کمالات اور صفات موجود ہیں۔ اسی میں ایک تعمیر کعبہ بھی ہے، بیت اللہ کی عمارت پوسیدہ ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، اور اس کو تعمیر کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کی تعمیر کی گئی۔ تعمیر کرنے کے بعد تنصیب حجر اسود کا مسئلہ آتا ہے۔ حجر اسود جو ایک پتھر بیت اللہ کے اندر لگا ہوا ہے، لوگ جا کر کے اس کو چومتے ہیں،
اس کو رکھنے کا سلسلہ آتا ہے، مسئلہ آتا ہے کہ آخر اس پتھر کو اٹھا کر کے کون رکھے گا۔ زمانے جاہلیت ہے، لوگوں کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، دین سے دوری ہے، علم سے بغاوت ہے، تاریکی ان کے گھرانوں کے اندر ہے۔ جب اس کا مسئلہ آتا ہے تو ہر کوئی اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو شمار کرتا ہے کہ میں اس کے لائق ہوں، میں اس کو اٹھا کر کے رکھوں۔ لیکن بات اتنی بڑھ گئی کہ آپس میں تلواریں کھینچنے کی نوبت آ گئی اور راتوں کو مشورے ہونے لگے، جنگ و جدال کا وقت آ گیا اور کسی طریقے سے اس کو روکنا ضروری تھا۔ تو چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے اندر کسی کو ثالث بنا لیں، کسی ایک کا انتخاب کر لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کے ہم سب منتخب کردہ اس فیصلے کو مانیں اور اس کے حکم پر عمل کریں۔ چنانچہ مشورے کے اندر طے ہوا کہ رات کے وقت میں صبح سویرے جو سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر آئے اور بیت اللہ کی طرف چل کر کے آئے، ہم اس کو اپنا ثالث بناتے ہیں، ہم اس کو اپنا فیصل مانیں گے اور جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ بات طے ہو گئی۔ جب صبح سویرے کا وقت ہوا، لوگ انتظار کرتے رہے اور دیکھتے رہے تو دیکھا کہ سامنے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر آنے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، لوگوں نے آپ کو دیکھا، واقعہ بتلایا اور آپ کو اپنا فیصل منتخب کیا کہ تنصیب حجر اسود کا مسئلہ ہے اور آپ کو فیصل بنایا جاتا ہے۔ ارضیناہ بالمحمد کہ ہم محمد سے راضی ہیں، وہ امین ہے، امانت دار ہیں اور وہ عادل ہیں، فیصلہ جو بھی کریں گے ہم اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی حکیمانہ اور ایسے تدبرانہ طریقے پر وہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ لوگ حیران کرتے ہوئے رہ گئے اور آپ کے فیصلے کو بخوشی انہوں نے راضی کیا اور آپ کے حکم پر عمل پیرا ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میری ردائے رحمت کو یہاں پر بچھا دیا جائے۔ آپ نے اپنی چادر کو زمین کے اوپر بچھا دیا اور حجر اسود کو اٹھا کر کے اس چادر کے اوپر رکھا اور کفار قریش کو کہا کہ ہر قوم کا، ہر قبیلے کا ایک سردار اٹھ کر کے آئے اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر کے اس کو اٹھائے۔ لہذا ایسے ہی ہوا، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا ایک سردار اٹھ کر کے آیا اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑا اور اس کو لے جا کر کے کعبۃ اللہ کے قریب رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کو وہاں پر نصب کر دیا، جس فیصلے پر تمام کفار قریش اور تمام قبائل راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور تاجدار حرم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا فیصل اور سب سے بڑا عادل ماننے پر مجبور ہوئے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی ہے جب تک آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی ہے، اور یہ زندگی جوانی کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے ایسے اوصاف ہیں اور ایسی ایسی نیکیاں ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام جلوت سے خلوت کی طرف جاتے ہیں، تنہائی کا ایک شغل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ مکہ کے قریب ایک جبل نور نامی پہاڑی ہے، اس کے اندر ایک غار ہے جس کو کہتے ہیں غار حرا، آج بھی وہ اپنی حاصل حالت کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے ہی اس نوعمری کے زمانے میں، جوانی کی زندگی میں اس غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور کئی رات تک مسلسل تنہا اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن کا توشہ لے کر کے اس غار کے اندر جاتے ہیں۔ کبھی توشہ ختم ہوتا ہے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
کھانے پینے کا سامان وہاں پر پہنچا دیتی ہیں، تو کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود لے کر کے جاتے ہیں، اور کئی راتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنہا اس غار کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ آخر وہ نبوت کا وقت آتا ہے، اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے اور وحی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے کلام کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کا کوئی استاد اس دنیا کے اندر نہیں تھا، بلکہ اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام کمالات پیدا کیے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر چھوڑا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بہت بھاری سا محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا، 3 مرتبہ یہ سلسلہ چلا، اور تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل نے جب سینے سے لگا کر کے چھوڑا ہے اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام الفاظ کو دہرایا، اور یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی تھی، آخری نبی اور آخری امت کے لیے اللہ رب العزت کا پہلا سبق تھا، اس وقت میں نازل ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پڑھتے ہوئے اور دل کے اوپر ایک لرزہ طاری ہے، اللہ کے کلام کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی گھر پر تشریف لے جاتے ہیں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، اور ان کو تسلی دیتی ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، چادر اڑاتی ہیں، جب کچھ تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے، میری جان کا خطرہ ہے۔ وہ اتنی سخت وحی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے پہلے سے تیار کیا جا چکا تھا۔ قرآن کریم کو اتنی آسان کتاب نہیں تھی۔ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ایک انسان کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر وہ پیغام اتر رہا ہے، اللہ کے طرف سے وحی کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے جاتی ہے۔ ورقہ بن نوفل ایک نصرانی تھے، جنہوں نے زمانے جاہلیت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے وہ موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور انجیل کا انہوں نے عبرانی زبان سے عربی کے اندر ترجمہ کیا تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، تمام اس کی حقانیت کو جانتے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہنچتی ہیں، سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اللہ کی جانب سے جو اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا کلام لے کر کے اترتے تھے، اللہ کی وحی کو لے کر کے اترتے تھے۔ کاش کہ میں آپ کی اعلان نبوت کے وقت میں جوان ہوتا اور میں آپ کے ساتھ میں ہوتا، آپ کی قوم آپ کو اس وقت جب مکہ سے باہر نکال دے گی، میں اس وقت بھی آپ کے پاس میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میرے ساتھ میں ایسا ہونے والا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، پچھلے تمام انبیاء کے ساتھ میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، تو لوگوں نے طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائے ہیں، لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفیں انہیں پہنچائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مضطرب ہو کر، بے قرار ہو کر وحی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک روز چلے جا رہے تھے، راستے میں آواز آئی یا محمد۔ آپ نے مڑ کر کے دیکھا تو آسمان کی جانب آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں سے پیغام اور اللہ کی جانب سے وحی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سال
تک خفیہ طور پر دین کی دعوت کو شروع کیا ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ پیغام شروع ہوا ہے، وحدانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ آپ اپنے رب کے کلام کو، آپ اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور اس کے بعد بہت لمبی تفصیل ہے، وقت اتنا نہیں ہے، بس اخیر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ 12 وفات یا عید میلاد النبی منانے سے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک کس طریقے سے گزری ہے۔ آخر آج ہم دنیا کے چکروں کے اندر پڑھ کر، رسم و رواج کے اندر پڑھ کر، نبی کی سیرت کو بھلا کر، نبی کی سنتوں کو بھلا کر عید میلاد کے اندر مشغول ہیں، پکوانوں کے اندر بنانے میں مشغول ہیں، طرح طرح کے پکوان بنانے کے اندر مشغول ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان موقعوں پر وہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں، ان سنتوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔